السلام علیکم۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیں تو باہر کا سارا کچھ نظر آتا ہے، اور محل کے باہر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، کس کو ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں بیان کی۔ فرمایا، ایک وہ بندہ جو اچھی بات کرے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہے، اور دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلائے، اہل ایمان کی دعوتیں کرے، اور تیسرا فرمایا، کثرت سے روزے رکھے، اور چوتھا فرمایا، جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں نا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ یہ 4 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انہیں وہ عالی شان محل ملے گا۔ سبحان اللہ! جس کی تعریفیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارک اور سنیں۔ یہ حدیث مبارک سنیں گے تو آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، جو ارادہ کرے گا کہ اللہ پاک، میں نے کسی سے نہیں مانگنا سوائے تیرے، تو اللہ اسے سوال سے بچا لے گا۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا، یا اللہ، مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ اور فرمایا، جو صبر کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یاد رکھو، کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے شب و روز آسانی سے گزر جاتے ہیں، اور وہ دنیا کے راستوں سے آسانی سے گزر جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے حوصلہ ہو اور صبر نہ ہو تو پھر نقصان روز بروز بڑھتا رہتا ہے۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مال کی، جان کی، اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ اس مصیبت پر جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پر کھانا، پانی، پیسے، ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ صحرا بہت بڑا تھا۔ جب صحرا کے درمیان میں پہنچا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے اونٹنی سے اترا۔ اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی
اور سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں۔ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں۔ ادھر بھاگا ادھر بھاگا اور تھک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا، مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کر دوبارہ وہیں آ کر لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا۔ انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے اب، کیونکہ نہ میں صحرا پیدل پار کر سکتا ہوں اور نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گنہگار بندہ آ کر اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ میرے گھر آ گیا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس اونٹنی والے سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی گنہگار اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ گنہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں۔ تو آؤ ہم سب بھی اپنے رب کے آگے رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اتنے رحیم اور کریم ہیں، وہ ہم سب کو بھی ضرور معاف کریں گے۔ آمین ثم آمین۔